السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں درجہ 12ویں کے طلبہ و طالبات سے، یعنی انٹر کے اسٹوڈنٹس سے خاکہ نگاری کے سلسلے میں۔ آپ کا پہلا سبق اردو ادب کہکشاں کا خاکہ نگاری ہے، جس کے خاکہ نگار رائٹر مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد ڈاکٹر نذیر احمد کے بارے میں اس خاکہ میں ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد کی زندگی پر خاکہ لکھا ہے۔ اس خاکہ کا نام ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خاکہ کی پیدائش کہاں سے ہوئی۔ تو اردو ادب کے نثری ادب پر، اردو کے اندر دو ادب ہیں، ایک شعری ادب یعنی نظم، دوسرا نثر۔ نظم میں وہ تمام اصناف آ جاتے ہیں جن کے اندر الفاظ کو پرویا ہوا ہوتا ہے، یعنی منظم طریقے سے، جیسے حمد کے اندر ہوتا ہے، نعت کے اندر ہوتا ہے، منقبت میں، قصیدہ میں، غزل میں، مثنوی میں، رباعی میں، مسدس وغیرہ میں الفاظ کیا ہوتا ہے؟ پرویا ہوا ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے۔ اور نثر کے اندر افسانہ، کہانی، تذکرے، داستان، انشائیہ، خاکہ نگاری، مضمون نگاری، جس کے اندر الفاظ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نثر کہتے ہیں۔ تو چلیے نثری ادب پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ناول، افسانے، تذکرے اور داستانوں کے شکم سے ہی خاکہ نگاری میں پیدا ہوئی ہے، یعنی خاکہ نگاری کی پیدائش جو ہے ناول، افسانے، تذکرے اور داستان کے ذریعے ہی ہوئی۔ اسی میں کچھ اس کے جزو یعنی حصے ملے، جس کے بعد جو ہے یہ مستقل طور پر ایک صنف کی شکل اختیار کر لیا، اور غالب کے خطوط میں بھی ملتے ہیں، آب حیات وغیرہ میں بھی خاکے کے حصے ملتے ہیں۔ انہیں خاکوں کا ابتدائی سلسلہ مانا جاتا ہے، یعنی شروعاتی سلسلہ یہ یہاں سے شروع ہوا، اس کے بعد باضابطہ طور پہ خاکہ نگاری ایک صنف بن گئی۔ اب خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں، اس میں کیا کیا لکھا جاتا ہے، تو مختصراً میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کی تفصیل جب سبجیکٹو کوسچن آپ کو بتاؤں گا تب بتاؤں گا، اور اس کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں، چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جو میں اس کا سبجیکٹو کوسچن وغیرہ لے کر آؤں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ خاکہ نگاری میں خاکہ نگار کرتا کیا ہے، کسی شخصیت کے اوپر جو اپنی تحریر لکھتا ہے اس میں اس کی تصویر کشی کرتا ہے۔ یعنی تصویر کشی کیسے، کہ جیسے پڑھنے والے کے ذہن میں، قاری کے ذہن میں اس کی صورت، اس کی تصویر آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھیے کہ آپ کے سامنے کوئی پہاڑ کا ذکر کرے، سمندر کا ذکر کرے، کسی شہر کا ذکر کرے، تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ، ایک تصویر، ایک سمجھیے کہ ویڈیو کی طرح، جس طرح فلموں میں فلم کے پردے پہ تصویریں رقص مطلب گھومتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ تصویریں گھوم لی۔ جیسے مثال کوئی شہر آپ نے نہیں دیکھا اور کسی نے کہا فلاں وہ شہر اس طریقے کا ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے کہ وہاں سڑکیں ایسی ہوں گی، وہاں بلڈنگ ایسے ہوں گے، مکانات ایسے ہوں گے، اس طرح کا وہاں پہ پارک ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، تو خاکہ نگاری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کے اوپر، یعنی کسی پرسنالٹی کے اوپر تصویر کشی کی جاتی ہے، اور پڑھنے والے کے ذہن میں وہ پورا منظر آ جاتا ہے، پورا درش یعنی پورا سائٹ آپ کے ذہن میں گھوم جاتا ہے کہ اس طریقے سے وہ فلاں شخصیت تھے، ان کے ایسے خد و خال تھے، ان کے ایسے نقش و نگار تھے، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہے۔ اور خاکہ نگار کا کمال بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے قاری کے اندر تصویر کشی کر دے، یعنی اس کے ذہن میں وہ پورا نقشہ آ جائے اور پڑھنے والا اس میں کھو جائے۔ تو خاکہ نگار کا کمال بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا قاری مکمل طور پہ اس خاکہ کے اندر کھو جائے۔ خاکہ نگاری میں سوانح وغیرہ مکمل حالات نہیں ہوتے ہیں، کچھ جو انسان کو
جس سے متاثر ہوتے ان حالات کو بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آئندہ لے کر آؤں گا، آپ سبسکرائب کر لیں تو آپ کے پاس یہ خود بخود پہنچ جائے گا۔ چلیے اب یہ آپ کا سبق ہے خاکہ نگاری نذیر احمد کی کہانی، اور اس کے لیکھک کون ہیں، اس کے رائٹر یا اس کے خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ نذیر احمد مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے، تو انہوں نے اپنے استاد کے اوپر خاکہ لکھا۔ یہ معروضی سوالات و جوابات ہیں، معروضی مطلب آبجیکٹیو کوسچن آنسر۔ اس کے اندر ایک ہی آپشن میں نے دیا ہے۔ چلیے کوسچن دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 1885 عیسوی کے اندر مرزا فرحت اللہ بیگ پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش دہلی کے اندر ہوئی، یہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد افضل بیگ کہاں سے ہندوستان آئے؟ یعنی ان کے دادا، جد امجد دادا نام کیا تھا؟ مرزا افضل بیگ، یہ بدخشاں سے ہندوستان آئے۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ یعنی ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے مرزا حشمت اللہ بیگ۔ ان کے ابو کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ یعنی ان کی امی کا نام کیا تھا؟ تو ان کی امی کا نام مشرف جہاں بیگم تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ کس نے فرحت اللہ بیگ کی بسم اللہ کرائی؟ یعنی جو شروعات جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ کس یعنی قاعدہ بغدادی سے جو کرائی جاتی ہے اس کو بسم اللہ کرانا کہتے ہیں۔ تو پہلے ان کے استاد، جو سب سے پہلے استاد ہیں، وہ جناب سید ولی اللہ۔ اگلا سوال ہے فرحت اللہ نے کس سے قرآن پڑھا؟ یعنی قرآن پاک کے استاد ان کے کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے مولوی قمر الدین۔ اگلا سوال ہے کس سن میں، سن یعنی کس سال میں مرزا فرحت اللہ نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا؟ یعنی امتحان پاس کیا۔ تو اس کا جواب ہے 1903 عیسوی میں۔ 1903 عیسوی کے اندر انہوں نے انٹر پاس کیا، یعنی 12ویں کلاس پاس کیا۔ اگلا سوال ہے نذیر احمد کی کہانی کس نے تحریر کی؟ یہ جو آپ کے نصاب میں ہے، سلیبس میں ہے، نذیر احمد کی کہانی خاکہ، انہوں نے مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس کو تحریر کیا۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ کی سند کہاں سے حاصل کی؟ یعنی ڈگری کہاں سے لی، سند اور سرٹیفکیٹ؟ تو اس کا جواب ہے ہندو کالج، چونکہ پہلے انٹرمیڈیٹ کالج سے ہوا کرتا تھا، اب اسکولوں کے اندر +2 اسکول سے انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، یعنی 12ویں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے جنہوں نے مرزا فرحت اللہ بیگ کی پرورش کی ان کا کیا نام تھا؟ تو یہ ان کی کون تھی پرورش کرنے والی؟ تو یہ ان کی پھوپھی تھی، یاد رکھنا ہے، پھوپھی تھی ان کی، اور ان کا نام حسن جہاں بیگم تھا۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کے انتقال کے وقت فرحت اللہ کی عمر کیا تھی؟ تو 10 دن کے یہ تھے۔ جب ان کی والدہ انتقال کی تو ان کی عمر 10 دن تھی، 10 دن، چھوٹے بچے تھے۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر کب بنے؟ یعنی انسپیکشن کرنے والے افسر کب بنے، نریکشن پدادھیکاری؟ تو اس کا جواب ہے 1939۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے جوڈیشیل امتحان کب پاس کیا؟ یعنی قانونی امتحان کب پاس کیا؟ تو اس کا جواب ہے 1910 عیسوی کے اندر انہوں نے جوڈیشیل کا امتحان پاس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ کی شادی کب ہوئی؟ تو ان کی شادی کب ہوئی تھی؟ 1908 عیسوی کے اندر۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ نے کتنے نکاح کیے تھے؟ تو مرزا فرحت اللہ نے 2 نکاح یعنی 2 شادیاں کی تھی، ان کی 2 شادیاں ہوئی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال 1947 عیسوی کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا۔ مرزا کے مضامین یعنی مرزا فرحت اللہ کے مضامین، مضامین فرحت، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ مضامین فرحت۔ کتنی جلدوں میں شائع ہوئے، یعنی کتنے حصوں میں؟ جلد یعنی اس کتاب کے کتنے حصے تھے؟
تو اس کتاب کے 7 حصے، یعنی 7 حصوں میں یہ مضامین فرحت جو کتاب ہے اس کے 7 حصے ہیں، 7 جلد کا مطلب۔ اگلا سوال ہے نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے ناول، یعنی نذیر احمد جو ہے حقیقت میں ناول نگار ہے۔ ناول توبۃ النصوح آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا، لیکن یہاں پہ چونکہ خاکے میں پیش کیا گیا ہے، ان کے بارے میں خاکہ لکھا گیا ہے، تو اس لیے آپ کہیں دیکھیں گے کہ خاکہ نگاری، تو خاکہ نگاری نہیں بلکہ ناول نگار یہ تھے۔ اگلا سوال ہے مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو آپ دیکھیں گے اس خاکہ کے اندر بتایا گیا کہ یہ دونوں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ تو اس کا جواب ہے متنبی۔ متنبی عربی کے بڑے شاعر ہیں، ان کی کتاب ہے دیوان متنبی، دیوان متنبی یاد رکھنا ہے۔ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ یعنی یہ شعر پڑھنے میں کس طرح کی غلطی کرتے تھے؟ تو اعراب کی غلطی کرتے تھے۔ تو بچوں، اسٹوڈنٹس، آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ لائک کر دیں، اسے شیئر کر دیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو اور اگلے لیسن کی جو بھی تیاری کے سلسلے میں آپ کے لیے میٹیریل اور مواد رہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ اچھے سے تیاری کر سکیں اور آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سبسکرائب کیے رہیں گے تو فوراً جیسے ہی کوئی ویڈیو ڈالی جائے گی وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے ایک ایک لیسن کے جو آبجیکٹیو ہیں، سبجیکٹیو ہیں، وہ سارے میں آپ کو پرووائڈ کرا دوں گا اور سبجیکٹیو کے سلسلے میں سمجھا بھی دوں گا۔ اللہ حافظ۔